बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं अल्लाह की पहचान मार्फत इलाही कैसे हासिल हो सकती है इसको डिस्कस करूंगा। अल्लाह की पहचान के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुरानिक एंड फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव और दूसरा कुरानिक एंड स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव को डिस्कस करूंगा। कुरानिक एंड फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आगे जाके जब मैं इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूं तो आप अंडरस्टैंड कर सकें। फिलॉसफी में जो ट्रू नॉलेज गेन करने के लिए मोस्ट पॉपुलर स्कूल्स ऑफ थॉट हैं वो एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म है। एम्पिरिसिज्म का मतलब यह है कि नॉलेज गेन हो रहा है थ्रू 5 सेंसेस, यानी सेंसरी एक्सपीरियंस से हो रहा है। और रैशनलिज्म का मतलब यह है कि नॉलेज गेन हो रहा है थ्रू रीजन, थ्रू लॉजिक। सदियों से डिबेट चलती आ रही है कि भी एम्पिरिसिज्म से नॉलेज गेन होगा या रैशनलिज्म से होगा। तो अगर हम फिलोसफर को भी कैटेगराइज करें तो जो रैशनलिज्म से बिलोंग करते हैं वो प्लेटो हैं, रेने डिकार्ट हैं, स्पिनोजा है, लिबनीज है। और अगर हम एम्पिरिसिस्ट फिलोसफर की बात करें तो उसमें एरिस्टोटल हैं, जॉन लूक हैं, बर्कले हैं, ह्यूम है। लेकिन 18वीं सेंचुरी में जर्मन फिलोसफर एमेनुअल कांट जो है वो कहते हैं कि ये एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म जो है वो सेपरेटली काम नहीं करेंगे जब तक कि ये दोनों अप्लाई ना हो। मीनिंग क्या है कि अगर फिनोमेना से सेंसेशन आ रही हैं और उसके लिए एक्टिव माइंड अवेलेबल नहीं है मीनिंग देने के लिए, तो कोई भी सेंसेशन का फायदा नहीं होगा। सेम इसी तरह से अगर एक्टिव माइंड अवेलेबल है और सेंसेशन नहीं आ रही हैं तो एक्टिव माइंड का कोई फायदा नहीं है। तो यानी दोनों मिलके जो है ट्रू नॉलेज जो है वो गेन करेंगे। कुरान भी इस पॉइंट को इंडोर्स करता है। अगर आप जो है वो चैप्टर 32 वर्स नंबर 9 देखें और चैप्टर 67 वर्स नंबर 23 देखें तो अल्लाह फरमाता है कि मैंने आपको जो है वो सेंसरी एक्सपीरियंस के लिए भी इंस्ट्रूमेंट दे दिए हैं और फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी दे दिया है। सूरह हज में वर्स नंबर 46 में तो यहां तक अल्लाह फरमाता है कि क्या आप चले फिरे नहीं है दुनिया में, कि आप दिल से समझते और कान से सुनते। हकीकत यह है कि आंखें अंधी नहीं होती हैं, दिल अंधे हो जाते हैं। तो यहां से जो पॉइंट है वो ये है कि आप एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म दोनों को अप्लाई करके ट्रू नॉलेज गेन कर सकते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल जो है वो आपको देता हूं। अगर हम सूरह नजम को पढ़ें तो उसमें अल्लाह फरमाते हैं कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा तो वर्स नंबर 11 में फरमाते हैं कि नजर ने जो देखा दिल ने उसमें झूठ नहीं मिलाया। तो अब यहां पे देखें, सेंसरी एक्सपीरियंस भी हो रहे हैं और फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी अप्लाई हो रही है। तो जब सेंसरी एक्सपीरियंस और फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों अप्लाई होते हैं तो फिर वो ट्रू रियलिटी होती है, वो इल्यूजन नहीं होता है। अगर आप सूरह बकरा आयत नंबर जो है वो 260 देखें तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी दिल का इत्मीनान के लिए अल्लाह ताला से कहते हैं कि तू मुझे दिखा दे कि मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह फरमाता है 4 परिंदे ले लो, उनके टुकड़े कर लो और हर एक का टुकड़ा जो है हर एक जो है पहाड़ पे रख दो और फिर उनको बुलाओ, वो आपकी तरफ दौड़े चले आएंगे। तो यहां पे देखें, फिजिकल फिनोमेना जो है उससे सेंसरी एक्सपीरियंस आ रहे हैं, फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग से रियलिटी जो है, ट्रू नॉलेज जो है, हकीकत जो है वो वाज़ेह हो रही है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं हदीस से, जो है हजरत आसिया की रहमतुल्लाह अलैह, जो कि वाइफ थी फिरौन की। जब फिरौन की बेटी की जो हेयर ड्रेसर थी वो ईमान ले आई तो फिरौन ने उस हेयर ड्रेसर और बच्चों को कत्ल करा दिया। तो जब उसके पहले बच्चे की रूह प्रवास की तो बच्चे ने अपनी वालदा से कहा कि अल्लाह ताला ने ये नेमतें आपके लिए रखी हैं, उसको खुशखबरी सुनाई और सब्र की तलकीन की। तो ये चीज हजरत आसिया ने सुन ली। जब दूसरे बच्चे की रूह प्रवास की तो उसने भी कहा अपनी वालदा से कि आप सब्र करो, अल्लाह ताला ने आपके लिए नेमतें रखी हैं, उसकी खुशखबरी सुनाई।
تو حضرت آسیہ نے یہ بات سن لی. جب اس کی جو ہیئر ڈریسر تھی اس کو قتل کیا, جب اس کی روح پرواز کی, تو جنت میں جو اس کو مکان ملا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو وہ دکھا دیا. تو اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس جب یہ سینسری ایکسپیرینس آ گیا, فیکلٹی آف انڈرسٹینڈنگ اپلائی ہو گئی, تو پیچھے کچھ نہیں بچتا, حقیقت سامنے آپ کی کھل جاتی ہے, ریالٹی آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو پھر چاہے فرعون حضرت آسیہ کے میخیں بھی گاڑ دے تو وہ پھر مسکرا رہی ہوتی ہیں, کیونکہ حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اپنے پاس جنت میں میرا گھر بنا. تو جب فرعون میخیں بھی گاڑی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ مکان حضرت آسیہ کو دکھا دیا, حضرت آسیہ مسکرا رہی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایمپیرسزم اور ریشنلزم اپلائی ہوتا ہے, یعنی سینسری ایکسپیرینس اور فیکلٹی آف انڈرسٹینڈنگ اپلائی ہوتی ہے, تو آپ کا فیتھ کنورٹ ہو جاتا ہے ٹرو نالج میں, اور ریالٹی آپ کے سامنے آ جاتی ہے, حقیقت آپ کے سامنے کھل جاتی ہے. آپ نے اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جو سلیم الفطرت انسان ہوتے ہیں, وہ اس پوائنٹ تک تو پہنچ جاتے ہیں زمین اور آسمان میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے کہ اللہ ایگزسٹ تو کر رہا ہے, اس کی عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ لیلۃ القدر میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نور دکھا دے. اللہ تعالیٰ جو ہے درخت جب سجدہ کر رہے ہیں وہ دکھا دے, صبح کو سورج جو ہے جب طلوع ہو تو اس کے شعائیں مدم ہوں وہ دکھا دے, یا کوئی اور فزیکل فینومینا دکھا دے. تو بیسیکلی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ سینسری ایکسپیرینس بھی گین ہو جائے اور فیکلٹی آف انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے, ہمارے ساتھ سامنے حقیقت کھل جائے, اللہ کی پہچان ہو جائے, کلیئرٹی آ جائے. یہاں تک ہوتے ہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ خواب میں ہی کوئی مشاہدہ کرا دے, جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ مومن کا خواب نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے. تو بیسیکلی یہ فزیکل فینومینا جو ہے, یہ مشاہدہ جو ہے, جو ہر مسلمان چاہ رہا ہوتا ہے, وہ بیسیکلی یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ سینسری ایکسپیرینس بھی یوز ہو جائے اور فیکلٹی آف انڈرسٹینڈنگ بھی یوز ہو جائے, کلیئرٹی ہمارے سامنے آ جائے, اللہ کی پہچان ہو جائے. تو یہ میں نے ایک پرسپیکٹو جو ہے قرآنک اینڈ فلسافیکل پرسپیکٹو جو ہے وہ میں نے ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے جو ہے ریئلٹی جو سامنے آ جاتی ہے یا آ سکتی ہے. اب میں دوسرا جو ہے جس کو میں نے نام دیا ہے قرآنک اینڈ اسپرچل پرسپیکٹو, آپ اس کو کوئی اور نام بھی دے سکتے ہیں, لیکن یہ میتھڈ ایکسپلین کر دیتا ہوں میں, آپ نام چاہے اس کو اور کچھ دے دیں. اگر آپ سورہ حشر کی آیت 19 پڑھیں گے تو اس میں اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بلا بیٹھے پھر اللہ نے ان کی جانوں کو ہی ان سے بلا دیا. اچھا, یہ جو آیت ہے نا, یہ علامہ محمد اقبال کے اسٹوڈنٹ جو ہے سید نذیر نیازی جو ہے, ان کے بقول جو ہے فلسفہ خودی کی سورس ہے. ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بلا بیٹھے پھر اللہ نے ان کی جانوں کو ہی ان سے بلا دیا. اس کو کیسے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے والی ایک سورت ہے سورہ مجادلہ, اس کی بھی آیت 19 ہی ہے. اس میں اللہ فرماتا ہے ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا اور انہیں اللہ کا ذکر بلا دیا. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب شیطان جو ہے آپ پہ غلبہ کر لے گا, انسان پہ غلبہ کر لے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی یاد بھول جائے گا, اللہ کو بھول جائے گا. اور اللہ کیا کرے گا؟ آپ کے نفس کو آپ سے بلا دے گا. یعنی آپ کا جو ہے اسپرچل ایگزسٹنس ڈسکنیکٹ ہو جائے گی, اینیمل ایگزسٹنس رہے گی, کھائیں پیئیں گے, آپ جو پہنیں گے, یہ چیزیں چلیں گی, لیکن اسپرچل ایگزسٹنس ڈسکنیکٹ ہو جائے گی. جب آپ کا جو ریئل نفس جو ہے, سول جو ہے, اس سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا تو آپ جو عہد الست ہے اس کو ریکال نہیں کر پائے.
عہد الست کیا ہے؟ سورہ اعراف میں چیپٹر 172 ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور ان کو انہی کی جانوں پہ گواہ بنایا اور فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو وہ سب بول اٹھے کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میں نے اس لیے کیا کہ کہیں قیامت کے روز یہ نہ کہہ دیں کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے شیطان انسان پہ غالب آ جائے گا تو یہ جو دل ہے اس کا صاف نہیں رہے گا۔ یعنی حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، 4244 ہے، جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے دل صاف ہو جاتا ہے، مزید گناہ کرے تو سیاہی کا نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر دل سیاہ ہو جائے گا تو گرد پڑ جائے گی، اس تختی پہ لکھا ہوگا تو کبھی بھی آپ ریڈ نہیں کر سکتے، کبھی بھی ریکال نہیں کر سکتے، کیونکہ عہد الست میں تو توحید کا کنسپٹ ودیت کیا گیا ہے، آپ ریکال نہیں کر سکیں۔ لیکن اس کو آپ اگر دوسرے اینگل سے لیں کہ انسان پہ اگر شیطان غالب نہیں آئے تو اس کا دل صاف ہوگا، وہ سلیم الفطرت انسان ہوگا۔ جب وہ سلیم الفطرت انسان ہوگا تو اس کی روح جو ہے وہ امر ربی ہے، اور جو میسنجر جو ہے، پروفٹ جو ہے، وہ میسج دے رہا ہے وہ بھی رب کی طرف سے ہے، یہ بھی امر ربی ہے، وہ بھی رب کی طرف سے ہے، دونوں کی فریکوینسی میچ ہو جائے گی، آپ کی زبان کہہ جائے گی یہی حق ہے، یہ سچ ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عہد الست لیا تو پھر میں نے کہا کہ میں تمہارے پاس پیغمبروں کو بھیجوں گا جو اس عہد کو یاد دلائیں گے اور میں اپنی کتابیں میں نازل کروں گا۔ تو جب پیغمبر کی وہ بات سامنے آئی اور امر ربی بھی ہے، دونوں کی فریکوینسی میچ ہوئی تو حق آپ کے سامنے آ گیا، سچ آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کو بڑے آسان سے طریقے سے آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی علاقے سے ایک آدمی آپ کے پاس آ جائے، اس کو آپ بڑا اچھا رکھیں، ٹھیک ہے، کچھ ٹائم کے بعد اسی علاقے سے کوئی اور آدمی آ جائے، وہ فوراً سے اس کو پہچان لے گا، یہ میرے علاقے سے ہی ہے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام رکھا تو انہوں نے فوراً ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ سچ ہے، یہ حق ہے۔ کوئی فزیکل اکرنس، کوئی فزیکل فینومینا، کوئی معجزہ نہیں مانگا، کیونکہ ان کے دل صاف تھے، سلیم الفطرت انسان تھے اور حق کو پہچانتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پہ دو پرسپیکٹو سے، ایک قرآنک اینڈ فلوسافیکل پرسپیکٹو اور دوسرا قرآنک اینڈ اسپرچل پرسپیکٹو سے ریفرنس کے ساتھ جو ہے حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر میرے سے کوئی غلطی ہوگی اس میں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت کو پہچاننے کی، حق کو پہچاننے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔